بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اپنی بہن کا گلا دبا کر مار کر اسے رات کے وقت صحن میں دفنا دیا، کیونکہ جائیداد ہم دونوں کے نام تھی جو صرف اب مجھے ہی ملنی تھی۔ میں نے اگلی صبح یہ بات مشہور کر دی کہ میری بہن بد چلن بہن منہ کالا کر کے کسی کے ساتھ بھاگ گئی۔ میں امام مسجد بھی تھا۔ عشاء کے وقت مسجد جاتا، اندھیرے میں ایک بوڑھی کی آواز آتی، بیٹا میرے گھر کافی دن سے میت پڑی ہے، اس کا جنازہ پڑھا دو، لاش خراب ہو رہی ہے۔ بوڑھی روز کہتی، ایک دن اس کے ساتھ چلا گیا، اس نے میت کے منہ سے کپڑا ہٹایا تو میرے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا۔ وہ میت تو بھیا تم میرے قاتل ہو، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ جس طرح تم نے مجھے مارا ہے تمہارا انجام بھی بہت برا ہوگا، اللہ تمہیں کڑی سزا دے گا اور تم ساری زندگی پچھتاتے رہو گے۔ میری بہن محمودہ مجھ سے کہہ رہی تھی اور میں نمناک نظروں سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ ایک درخت کے سائے میں بیٹھی تھی اور میں اس کے سامنے ہاتھ جوڑے کھڑا اس سے معافیاں مانگ رہا تھا، لیکن وہ مجھے کسی صورت معاف کرنے کو تیار نہیں تھی۔ میں اس کے سامنے گڑ گڑا رہا تھا، اس کی منتیں کر رہا تھا کہ وہ کسی طرح مجھے معاف کر دے اور مجھے سکون آ جائے۔ محمودہ سنگ دل ہو چکی تھی، اس پر میری منتوں معافیوں کا ذرا بھی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ اچانک میری آنکھ کھلی اور میں ایک جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ سردی ہونے کے باوجود میرا وجود پسینے سے شرابور ہو رہا تھا، میری سانس تیز چل رہی تھی اور میں نے اپنی کیفیت پر قابو پانے کی کوشش کی اور ادھر ادھر دیکھا۔ میں اپنے کمرے میں اکیلا بستر پر موجود تھا۔ ابھی تک اندھیرا تھا، اس کا مطلب تھا کہ میں صبح نہیں ہوئی تھی اور میری بیوی عذرا اپنے میکے گئی ہوئی تھی۔ میں نے وقت دیکھا تو رات کے 3 بج رہے تھے۔ آج چوتھا دن تھا جب میں یہی خواب بار بار دیکھ رہا تھا۔ میں خواب میں اپنی بہن محمودہ کے مسلسل معافیاں مانگ رہا تھا اور وہ مجھے معاف کرنے پر تیار ہی نہیں ہو رہی تھی۔ وہ خواب میں آ کر مجھے میرے انجام سے ڈراتی تھی کہ تمہارے ساتھ ضرور ایسا کچھ ہوگا کہ تم ساری زندگی پچھتاتے رہو گے۔ میں نے رومال سے چہرہ آیا پسینہ صاف کیا اور اٹھ کر کمرے سے باہر نکل آیا۔ باہر یخ ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، آسمان پر بادل بھی موجود تھے، لیکن ٹھنڈی ہوا کا مجھ پر ذرا بھی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ میں ڈرا ہوا تھا اور جب انسان ڈرا ہوتا ہے تو اس پر کسی چیز کا اثر نہیں ہوتا۔ میں صبح کی اذان تک مسلسل جاگتا رہا، خود کو پرسکون کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتا رہا، لیکن سکون تو جیسے غائب ہو گیا تھا۔ پھر جب مؤذن نے اذان دی تو میں گھر سے نکل کر مسجد میں چلا گیا، وضو کیا، جماعت کرائی اور واپس گھر آ گیا۔ میرا نام برہان ہے اور میں اپنے علاقے کی مسجد کا پیش امام ہوں۔ میری عمر 22 سال تھی، مجھے امامت کراتے ہوئے 6 سال ہو گئے تھے۔ 2 سال پہلے ہی میری شادی ہوئی تھی، لیکن میری کوئی اولاد نہیں تھی۔ جس لڑکی سے میری شادی ہوئی تھی وہ میری کزن تھی۔ ہم 2 بہن بھائی تھے۔ ہمارا تعلق کھاتے پیتے گھرانے سے تھا۔ ہماری کافی جائیداد تھی جو ابا نے مرنے سے پہلے آدھی آدھی ہم دونوں بہن بھائی کے نام کر دی تھی۔ اماں ابا سے 3 سال پہلے ہی فوت ہو گئی تھی تو ہم ایک خوشحال زندگی گزار رہے تھے۔ گھر میں سکون ہی سکون تھا۔ محمودہ مجھ سے 4 سال چھوٹی تھی اور میری لاڈلی بہن تھی۔ میں اس کی ہر فرمائش پوری کرتا تھا۔ میں اسے بلبل کہتا تھا کیونکہ وہ ہر وقت چہکتی رہتی تھی اور ہمارے گھر کی رونق ہی تھی۔ لیکن جب سے عذرا بیاہ کر ہمارے گھر آئی تھی تو ہمارے گھر کا سکون برباد ہو گیا تھا۔ عذرا اور محمودہ کزن تھے اور ان کی آپس میں خوب دوستی تھی، لیکن جب وہ محمودہ کی بھابھی بن کر گھر آئی تو اس کے ٹون ہی بدل گئے۔ اور شروع میں تو وہ عذرا کے ساتھ اچھی رہی تھی، لیکن پھر وہ روایتی بھابھی کا کردار ادا کرنے لگی تھی اور وہ ایک لالچی عورت تھی۔ وہ عذرا کے خلاف اکثر میرے کان بھرتی رہتی تھی اور مجھے اکساتی تھی کہ تم کس طرح اپنی بہن کی جائیداد اپنے نام کروا لو، اور اس کا کیا ہے کہ یہ تو کل کلاں کو بیاہ کر دوسرے گھر چلی جائے گی، ہم کیوں اپنی جائیداد خاندانی دوسروں کو دیں۔ میں عذرا کو سمجھاتا تھا کہ ایسی باتیں نہیں کیا کرتے، وہ میری بہن ہے، اسے ابا کی طرف سے جائیداد ملی ہے اور میں اس سے جائیداد کیسے لے سکتا ہوں۔ میرے سمجھانے کے باوجود عذرا نے سمجھتی
اور وہ مجھے مسلسل اکساتی رہتی تھی۔ اس نے اکسا اکسا کر میرا اتنا دماغ خراب کر دیا تھا کہ ایک رات میں بھی سوچنے پر مجبور ہو گیا تھا کہ ابا نے محمودہ کا رشتہ اپنے دوست کے بیٹے کے ساتھ کر دیا تھا۔ جب وہ 20 سال کی ہو جائے گی تو اس کی شادی کر دی جائے گی۔ غیروں کے جانے کے باعث ہماری خاندانی جائیداد بھی ہاتھوں سے نکل جانی تھی۔ میں کافی دن اس بات پر غور کرتا رہا تھا کہ محمودہ سے جائیداد کیسے حاصل کروں۔ بالآخر جب کوئی ترکیب سمجھ نہ آئی تو میری بیوی نے مجھے ایک ایسا مشورہ دیا جسے سن کر مجھے اپنے پیروں کے نیچے سے زمین نکلتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ میرا دل نہیں مان رہا تھا کہ میں اپنی بہن کو قتل نہیں کرنا چاہتا تھا کہ وہ میرے والدین کی امانت تھی، میری لاڈلی تھی۔ کہتے ہیں کہ جب انسان کی آنکھوں پر لالچ کی پٹی باندھ جاتی ہے تو پھر ہوش و حواس کھو بیٹھتا ہے۔ میں بھی ہوش کھو بیٹھا تھا اور عذرا کی تجویز پر عمل کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ ایک رات جب محمود اپنے کمرے میں سو رہی تھی تو میں بھی اس کے سر پر پہنچ گیا، اور سوتے ہوئے وہ بہت ہی معصوم لگ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر نور ہی نور پھیلا ہوا تھا، لیکن آنکھیں ہونے کے باوجود اندھا ہو گیا تھا۔ شاید محمودہ کو سوتے ہوئے احساس ہو گیا تھا کہ کوئی اس کے سر پر کھڑا ہے۔ تبھی اس کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے جب مجھے دیکھا تو حیران رہ گئی، جلدی سے اٹھ بیٹھی۔ بھیا، تم میرے کمرے میں کیا کر رہے ہو؟ میرے تو ارادے ہی خطرناک تھے۔ میں نے عجیب سی آواز میں کہا کہ میں تمہیں مارنے آیا ہوں۔ محمودہ، تمہیں مرنا ہوگا۔ تمہارے مرنے کے بعد ساری جائیداد ہماری ہو جائے گی۔ اور محمودہ کی آنکھیں خوف سے پھیل گئیں۔ وہ میرا ارادہ بھانپ چکی تھی، اس لیے اس نے کمرے سے بھاگنا چاہا لیکن کامیاب نہ ہو سکی، کیونکہ عذرا نے باہر سے دروازہ بند کر دیا تھا۔ میں نے اس رات اپنی چہتی بہن محمودہ کو گلا دبا کر مار دیا۔ وہ میری منتیں کرتی رہی، بار بار کہتی رہی، بھیا مجھے جائیداد نہیں چاہیے، میرے حصے کی جائیداد بھی تم لے لو، لیکن مجھے مت مارو، تمہیں خدا کا واسطہ دیتی ہوں، بھیا یہ ظلم نہ کرو۔ اس کی آہ فریاد کا مجھ پر ذرا بھی اثر نہیں ہوا تھا۔ شیطان پوری طرح مجھ پر حاوی ہو چکا تھا۔ بالآخر میں نے محمودہ کو مار ہی دیا اور راتوں رات ہی اس کی لاش کو گھر کے صحن میں دفنا دیا۔ اسے دفنانے کے بعد میں سوچنے لگا کہ محلے کے لوگ اور رشتہ دار جب اس کے بارے میں پوچھیں گے تو کیا جواب دوں گا۔ اس موقع پر بھی عذرا نے ہی مشورہ دیا کہ اس نے کہا کہ تم صبح محلے میں شور کر دینا کہ محمودہ اپنے آشنا کے ساتھ منہ کالا کر کے بھاگ گئی ہے۔ اسی طرح نہ تمہارا نام آئے گا اور نہ ہی کسی کو یہ معلوم ہو سکے گا کہ تم نے جائیداد کی خاطر اسے مار دیا ہے۔ میں نے عذرا کی باتوں پر ہی عمل کیا اور میں مکمل طور پر ایک کٹ پتلی انسان بن گیا تھا جو اپنی بیوی کے اشاروں پر ناچتا تھا۔ صبح میں نماز پڑھا کر گھر آیا تو تھوڑی دیر کے بعد میں نے محلے میں شور کر دیا کہ ہائے میری بد چلن بہن اپنے آشنا کے ساتھ منہ کالا کر کے بھاگ گئی ہے، اس نے ہماری عزت خاک میں ملا دی ہے۔ جس نے یہ سنا وہ افسوس کرنے کے ساتھ ساتھ محمودہ کو بھی برا بھلا کہنے لگا، یہاں تک کہ ایک پڑوسی نے تو یہ تک کہہ دیا کہ اللہ کسی کو ایسی اولاد نہ دے۔ میں اتنا بے حس اور بے غیرت بن گیا تھا کہ میں اپنی بہن کو مارنے کے بعد اس کی بدنامی پر چار کرتا رہا، اور میرے اندر سے خدا کا خوف ختم ہو گیا تھا۔ میں موت کو بھول گیا تھا، حالانکہ میں ایک مذہبی انسان تھا، اچھے اور برے کی تمیز رکھتا تھا، لیکن جائیداد کے لیے میں سب کچھ بھول گیا تھا کہ محمودہ کے بھاگ جانے کی خبر علاقے میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی تھی۔ سب لوگ یہ جاننے کے لیے بے چین تھا کہ آخر اس کا آشنا کون تھا اور جس کے ساتھ وہ رات کی تاریک میں منہ کالا کر کے بھاگ گئی تھی۔ مجھے بہن کو بدنام کرتے ہوئے ذرا بھی شرمندگی نہیں ہو رہی تھی۔ میرا ضمیر مردہ ہو چکا تھا۔ بہن کو مارنے کے بعد قانونی طور پر اس کی جائیداد کا بھی میں ہی مالک بن گیا تھا، اور ہم دونوں میاں بیوی بہت ہی خوش تھے اور مستقبل کے حوالے سے ہی پلاننگ کر رہے تھے کہ ہم جائیداد بیچ کر شہر شفٹ ہو جائیں۔ وہاں میں زمین خرید کر ایک بڑا سا پلازا تعمیر کرواؤں
اور پھر ہم اور ہماری آنے والی نسلیں اس پلازے کی کمائی سے عیش و عشرت کی زندگی گزاریں گے۔ محمودہ کے بھاگ جانے پر رشتہ دار اور محلے داروں نے افسوس کا اظہار کیا تھا۔ لوگوں نے مجھے مشورہ دیا تھا کہ تم اپنی بہن اور اس کے آشنا کے خلاف پولیس میں رپورٹ کرواؤ، لیکن میں نے انکار کر دیا تھا، کیونکہ میں نے صاف کہا تھا کہ میں اپنی بہن کے آشنا کو نہیں جانتا۔ جب میری بہن رات کی تاریکی میں بھاگ رہی تھی تو میں اس کے آشنا کے شکل نہیں دیکھ سکا تھا، تو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ معاملہ ٹھنڈا ہوتا چلا گیا۔ پھر کچھ ہی عرصہ گزرا تھا کہ راتوں کو محمودہ میرے خوابوں میں آنے لگی تھی اور میں خوف سے دہل کر اٹھ بیٹھا تھا۔ مجھے یوں لگتا تھا جیسے محمودہ میرے پاس آ رہی ہے اور موجودہ وہ مجھے زندہ نہیں چھوڑے گی، اور پھر میں خود کو تسلی دینے لگا کہ میں نے اپنے ہاتھوں سے اس کا گلا گھونٹ کر مارا تھا، وہ پھر کیسے زندہ ہو سکتی ہے۔ کچھ دن پہلے ہی میری بیوی عذرا میکے گئی تھی۔ اس کا میکہ بھی ہمارے ہی گاؤں میں تھا۔ میں گھر پر اکیلا تھا، اکیلا گھر مجھے کاٹ کھانے کو دوڑتا تھا۔ اب تو محمودہ کے خواب میں آنے کے باعث مجھے اکیلے رہتے ہوئے ڈر لگنے لگا تھا۔ حالت یہ ہو گئی تھی کہ میں اپنے ہی سائے سے ڈر جاتا، اسی لیے میں نے اگلے دن عذرا کو گھر بلا لیا تھا۔ وہ شاید یہ سمجھی تھی کہ میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا، اسی لیے اسے بلا لیا تھا۔ میں نے اسے خواب کے بارے میں سب کچھ نہیں بتایا تھا۔ دن گزرنے لگے کہ باعث محمودہ کے بھاگ جانے کا معاملہ آہستہ آہستہ ٹھنڈا ہوتا چلا جا رہا تھا۔ پھر اس بات کو 6 مہینے گزر گئے۔ لوگ بھی اس بات کو بھول گئے تھے، لیکن محمودہ ہر دوسرے تیسرے دن میرے خواب میں آتی تھی اور کہتی تھی کہ بھیا تم نے مجھے مار کر اچھا نہیں کیا، اللہ تم کو پوچھے گا، اسی لیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی تمہارا گریبان پکڑواؤں گی اور پوچھوں گی کہ میرا کیا قصور تھا جو تم نے ناحق مجھے قتل کر دیا۔ ہماری شادی کو 2.5 سال ہو گئے تھے، لیکن ہم اولاد کی نعمت سے محروم تھے، اور عذرا کافی دنوں سے اپنے میکے جانے کی ضد کر رہی تھی کہ میں اپنی امی کے ساتھ شہر جا کر اپنا چیک اپ کروانا چاہتی ہوں۔ میں نے اسے میکے بھیج دیا تھا اور اپنے کزن فلک شیر کو گھر بلا لیا تھا۔ فلک شیر میرا ہم عمر تھا اور غیر شادی شدہ تھا۔ ایک دن میں عشاء کی نماز پڑھا کر مسجد سے نکل کر گھر کی طرف جا رہا تھا کہ اچانک اندھیرے میں مجھے کسی بوڑھی عورت کی آواز سنائی دی۔ میری بات تو سنتے جاؤ۔ میں رک گیا اور اندھیرے میں دیکھنے کی کوشش کی، لیکن مجھے وہ عورت دکھائی نہیں دی تھی۔ وہ بوڑھی عورت کہنے لگی کہ بیٹا، میرے گھر کافی دن سے ایک میت پڑی ہے۔ میں نے بہت سے لوگوں سے کہا ہے کہ اس کا جنازہ پڑھا دو، لیکن کوئی میری بات سنتا ہی نہیں ہے، سب مذاق سمجھتے ہیں۔ تم اس کا جنازہ پڑھا دو، لاش خراب ہو رہی ہے اور بدبو پھیل رہی ہے۔ میں نے بوڑھی عورت کے بات کا مذاق سمجھا اور خاموشی سے گھر کی طرف چل دیا۔ پیچھے سے بوڑھی عورت مجھے آوازیں دیتی رہی، لیکن میں نے نظر اندازی کر دی۔ میں نے سوچا کہ جب دوسرے لوگوں سے اسے مذاق سمجھ رہے ہیں تو میں کیوں توجہ دوں، وہ مجھ سے بھی تو مذاق کر رہی ہوگی۔ پھر مجھے یہ تو بھی خیال آیا تھا کہ کہیں وہ بوڑھی عورت میری بہن محمودہ کی روح نہ ہو، جو بڑھیا کی صورت میں اختیار کر کے مجھے ڈرانے آتی ہو۔ یہ سوچ کر ہی میں دہل گیا تھا۔ اب تو ایسا روز ہی ہونے لگا تھا، جب بھی عشاء کی نماز پڑھ کر گھر کی طرف روانہ ہوتا تو وہ بوڑھی عورت اندھیرے میں کہیں چھپ کر بیٹھی ہوئی اور ہر روز ایک ہی بات دہراتی کہ میں نے اس عورت کی شکل نہیں دیکھی، لیکن اس کی آواز سے اندازہ لگا لیا تھا کہ وہ کافی بوڑھی عورت ہے۔ شاید وہ پردہ دار عورت تھی، اسی لیے میرے سامنے بھی نہیں آتی تھی۔ گاؤں میں مرگ ہوتی تھی تو ان کے جنازے میں بھی وہ بڑھاتا میں ہی پڑھاتا تھا۔ میں نے ڈر کے مارے راستہ بھی بدل لیا تھا، میں دوسرے راستے سے گھر جانے لگا تھا۔ کچھ دن تو میں سکون سے رہا تھا، لیکن بوڑھی عورت کو معلوم ہو گیا تھا کہ میں اس کی وجہ سے ہی اپنا راستہ بدل لیا ہے۔ 6 دن کی بات تھی کہ جب میں عشاء کی نماز پڑھا کر گھر واپس جا رہا تھا تو وہ بوڑھی عورت اچانک اندھیرے سے نکل کر میرے سامنے آ گئی۔ میں اسے یوں اچانک سامنے آتا دیکھ کر ڈر گیا تھا۔ وہ بوڑھی عورت بڑی ہی پراسرار لگ رہی تھی۔
اس نے ایک بڑی سی چادر خود کو ڈھانپ رکھا تھا۔ اندھیرے میں اس کا جریوں زدہ چہرہ واضح دکھائی نہ دے رہا تھا۔ میں نے غصے سے کہا کہ اماں، تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ میں نے تمہاری وجہ سے راستہ بدلا ہے اور اب تم دوبارہ آ گئی ہو۔ مجھ سے کیا چاہتی ہو؟ بوڑھی عورت نے میرے آگے ہاتھ جوڑ دیے اور کہنے لگی کہ بیٹا، میں تمہیں خدا کا واسطہ دیتی ہوں کہ میری بات کو یقین میں بدل لو۔ میرے گھر میں میت موجود ہے، چل کر اس کا جنازہ پڑھا دو اور اس کو دفنا دو، اللہ تمہیں اس کا اجر دے گا۔ مجھے بوڑھی عورت کی بات پر یقین نہیں ہو رہا تھا۔ میں نے کہا کہ اماں، کیوں جھوٹ بول رہی ہو؟ میں جانتا ہوں تمہارے گھر میں کوئی میت موجود نہیں ہے، ویسے بھی میں تمہیں جانتا ہی نہیں ہوں تم کون ہو اور کہاں رہتی ہو۔ تم کسی اور سے کہو، وہ جنازہ پڑھ دے گا۔ میرے خیال تھا کہ بوڑھی عورت میری بات سمجھ پائے گی اور میرے جان چھوڑ دے گی، لیکن شاید وہ اس دن طے کر کے ہی آئی تھی کہ وہ مجھے اپنے ساتھ اپنے گھر میں لے کر ہی جائے گی، اور اس نے میری بہت ہی منتیں کی، ترلے کیے، میرے سامنے ہاتھ جوڑے۔ آخر کار مجھے شرم حیا آ گئی اور اس کا ہاتھ جوڑنا میرے دل کو پگھلا گیا تھا۔ میں اس کے ساتھ اس شرط پر جانے پر راضی ہو گیا تھا کہ میں میت کا جنازہ تو پڑھا دوں گا، لیکن اس کو دفنانے کے لیے خود ہی کسی سے بات کر کے وہ مان گئی تھی اور میں اس کے ساتھ چل پڑا تھا۔ مجھے غدر کی بھی فکر نہیں تھی، کیونکہ آج اس نے آنا تھا اور اب تک گھر آ چکی ہوگی۔ میں نے گھر میں نہیں پہنچوں گا تو وہ پریشان ہوگی۔ وہ عورت بوڑھی ہونے کی وجہ سے آرام آرام سے چل رہی تھی۔ میں نے راستے میں پوچھا کہ اماں، کیا اس میت کا کوئی ولی وارث نہیں ہے؟ کیا تمہارے بھی کوئی رشتہ دار نہیں ہے جو اس میت کا جنازہ پڑھا کر اسے دفن کر سکیں؟ بوڑھی عورت کہنے لگی کہ نہیں بیٹا، میں اس دنیا میں اکیلی ہی ہوں۔ شوہر کچھ عرصہ پہلے ہی مجھے اس دنیا میں اکیلا چھوڑ کر اپنے مالک کے پاس چلا گیا تھا۔ میں نے اس بوڑھی عورت سے یہ نہ پوچھا تھا کہ وہ میت کس کی ہے اور لوگوں نے اس کی بات پر اعتبار کیوں نہیں کیا، لیکن تجسس ضرور تھا، اور آخر کار میں پوچھنے بنا ہی نہ رہ سکی۔ بوڑھی عورت نے بتایا کہ تم جنازہ تو پڑھ لو بیٹا، پھر میں بتاؤں گی کہ وہ کس کی میت ہے۔ اور 1 گھنٹے کی سفر کے بعد اس بوڑھی عورت کے ساتھ ایک گھر میں ہی پہنچ گیا تھا، اور اس کا گھر کافی دور تھا۔ اس کے آس پاس کوئی گھر نہیں تھا۔ مجھے اپنی ٹانگوں میں کپکپاہٹ محسوس ہونے لگی تھی کہ میرے دل و دماغ میں خیال ابھرا کہ کہیں یہ بوڑھی عورت چڑیل تو نہیں ہے جس نے انسانی روپ دھارا ہوا ہو۔ سوچ ہی رہی تھی ایسا کہ میں ڈر گیا تھا، اور میرا دل کیا کہ میں چاہ کر بھی ایسا نہ کر سکا، اور میں اس بوڑھی عورت کے پیچھے اس کے گھر میں داخل ہو گیا۔ گھر میں لائٹ کا انتظام نہیں تھا، لیکن لائٹیں مدھم روشنی کمرے کی روشنی میں ہو رہی تھی، اور وہ 2 کمروں پر مشتمل چھوٹا سا گھر تھا۔ میں نے بوڑھی عورت کے روکنے کے باوجود میت پر سے چادر ہٹا دی۔ پھر جیسے ہی میری نظر میت پر پڑی تو میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں، اور وہ اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میں پتھر کا بت بنا گیا ہوں، اور وہ میت کسی اور کی نہیں بلکہ میری ہی بیوی عذرا کی ہے، اور عذرا میرے منہ سے اس کا نام ٹوٹ کر نکلا تھا۔ بوڑھی عورت نے آگے بڑھ کر مجھے دیکھا اور پوچھنے لگی کہ بیٹا، کیا تم اس لڑکی کو جانتے ہو؟ میں نے اشک بار آنکھوں سے عذرا کو دیکھتے ہوئے سر ہلایا کہ ہاں اماں، یہ لڑکی میری بیوی عذرا ہے، لیکن یہ یہاں کیسے پہنچی؟ تو اپنے میکے گئی تھی نا۔ بوڑھی عورت کہنے لگی کہ بیٹا، میں اسے نہیں جانتی تھی کہ یہ کون تھی، اور یہ چند دن پہلے کی بات ہے کہ جب گھر میں موجود دروازے پر دستک ہوئی تو میں نے پوچھا کہ کون آیا ہے۔ اماں، میری مدد کرو، میں مر جاؤں گی۔ عذرا، میرے منہ سے اس کا نام ٹوٹ کر نکلا تو بوڑھی عورت نے آگے بڑھ کر مجھے دیکھا اور پوچھنے لگی کہ بیٹا، کیا تم اس لڑکی کو جانتے ہو؟ میں نے اشک بار آنکھوں سے عذرا کو دیکھتے ہوئے سر ہلایا۔ ہاں اماں، یہ لڑکی میری بیوی عذرا ہے، لیکن یہ یہاں کیسے پہنچی؟ تو اپنے ہی میکے گئی تھی۔ اور بوڑھی عورت کہنے لگی کہ بیٹا،
کہ میں اسے نہیں جانتی تھی۔ یہ کون تھی؟ یہ چند دن پہلے کی بات ہے، جب کہ میں گھر پر موجود تھی اور دروازے پر دستک ہوئی تو میں نے پوچھا کہ کون؟ جواب آیا کہ اماں میری مدد کرو، میں مر جاؤں گی، میری مدد کرو اماں۔ میں فوراً باہر آئی تو دیکھا تو یہ لڑکی میرے گھر پر دروازے پر ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کی حالت بے حد خراب ہو چکی تھی۔ میں نے پوچھا کہ کیا ہوا ہے تو کہنے لگی کہ مجھے ایک سانپ نے ڈس لیا ہے اور میری حالت خراب ہو رہی ہے، مجھے بچا لو۔ میں اس گھر میں لے آئی اور مجھے معلوم نہیں تھا کہ سانپ کا زہر کیسے نکالا جاتا ہے۔ میں بہت ہی پریشان ہو گئی کہ مجھے کچھ ہی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں دوڑی گئی اور اسے بلا کر لے آئی تھی، لیکن افسوس ہمارے آنے سے پہلے یہ لڑکی موت کے منہ میں جا چکی تھی۔ میں نے لوگوں سے اس لڑکی کے بارے میں پوچھا، لیکن کوئی بھی اسے نہیں جانتا تھا۔ میں نے اسے خود نہلایا، کفن پہنایا، آس پاس کے لوگوں کے پاس گئی کہ کوئی اس لڑکی کا جنازہ پڑھ کے دفنا دے، لیکن کسی نے بھی میری بات پر یقین نہیں کیا۔ سبھی مذاق سمجھتے رہے۔ پھر مجھے کسی نے تمہارے بارے میں بتایا تو میں تمہارے پاس چلی آئی، لیکن تم بھی مجھے یقین نہیں کر رہے تھے۔ تم نے بھی مجھے ڈھونگی سمجھا تھا، شاید تم بھی مجھے چڑیل سمجھ رہے ہو۔ تو میں تمہارے چہرے پر خوف دیکھا اور پھر تنگ آ کر تم نے راستہ ہی بدل لیا۔ مجبوراً مجھے تمہارے سامنے آنا پڑا۔ مجھے یوں لگ رہا تھا کہ جیسے اس بوڑھی عورت کی آواز مجھے کنویں سے سنائی دے رہی ہو، اور میری تو دنیا ہی اجڑ گئی تھی۔ اس بات کا مجھے ادراک ہو چکا تھا کہ دنیا مکافات عمل ہے، جو جیسا ہوتا ہے ویسا ہی کاٹتا ہے، اور عذرا نے مجھے اکسا کر میرے ہاتھوں میں میری بہن کو مروا ڈالا تھا۔ اس نے میری بہن کی جائیداد حاصل کرنے کے بعد میرے ساتھ مل کر کیسے کیسے خواب دیکھے تھے، لیکن افسوس کے خوابوں کو پورا ہونے سے پہلے ہی اپنے انجام کا شکار ہو گئی تھی۔ میری بہن بھی میرے ہاتھوں سسک کر اور ایڑیاں رگڑ کر مری تھی۔ اس نے مجھ سے بہت ہی التجائیں کی تھیں کہ میں اسے نہ ماروں، لیکن مجھے اس پر رحم نہیں آیا تھا۔ یہی حالت عذرا کی بھی ہوئی تھی کہ اس نے بھی ایڑیاں رگڑ کر اور تڑپ کر جان دے دی تھی۔ میں عذرا کی میت پر سر رکھ کر اونچی آواز میں رونے لگا۔ مجھے اپنا وجود بے جان سا محسوس ہو رہا تھا۔ بوڑھی عورت کو مجھ پر ترس آ رہا تھا۔ اس نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور مجھے تسلی دینے لگی کہ بیٹا، رونے سے جانے والا واپس نہیں آ سکتا، اور وہ جا چکا ہے۔ بس اللہ پاک سے اس کی مغفرت کی دعائیں مانگو۔ اللہ بڑا غفور و رحیم ہے، بڑی سے بڑی غلطی کو بھی معاف کر دیتا ہے۔ اب اس بوڑھی عورت کو کیسے پتا کہ عذرا کی باتوں میں آ کر جو غلطی میں نے کی ہے وہ ناقابل یقین تھی۔ عذرا تو دنیا میں ہی اپنے کام سر انجام کا شکار ہو گئی تھی۔ میرے ساتھ کیا ہونے والا تھا یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ میں اپنی بہن کا قاتل تھا اور اس کا مجرم تھا، اور اس کے گھر والوں کو بھی اطلاع دی۔ پھر ہم نے اسے دفنا دیا، اور اس کی اماں نے بتایا تھا کہ وہ اپنی کسی سہیلی سے ملنے گئی تھی اور اس کے بعد وہ واپس نہیں آئی تھی۔ اسے ہر جگہ تلاش کیا گیا لیکن وہ نہیں ملی تھی۔ عذرا کے گھر والوں نے مجھے بھی اطلاع نہیں دی تھی کہ کہیں میں پریشان نہ ہو جاؤں۔ اب تو وہ ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے چلی گئی تھی، اور میں ساری جائیداد لے کر اکیلا رہ گیا تھا جو میرے کسی کام میں نہیں آئی تھی۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں، اور مزید ایسی انٹریسٹنگ سٹوریز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل سین سٹوری کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں موجود گھنٹی کے بٹن کو دبانا کبھی نہ بھولیں۔ اس سے ہماری نئی آنے والی تمام نوٹیفیکیشنز سب سے پہلے آپ تک پہنچے گی۔ شکریہ۔